سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو خوفناک کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خالہ، کیا ہوا؟ تانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خالہ فرزانہ بدستور اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بڑی اپنائیت سے بولی، تجھے کیا ہوا ہے میری جان؟ مجھے بتا۔ لو، میں تو خود آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ بجائے اس کے کہ الٹا آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا خالہ، بس آؤٹنگ کا پروگرام بنایا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے تانیہ کہ اس آؤٹنگ کے پیچھے کوئی بات ہے، کوئی راز ہے۔ خالہ فرزانہ بہت محبت سے بولی۔ کیا تو مجھے نہیں بتائے گی؟ خالہ فرزانہ کی بات سن کر اس کے دل پر دھواں سا چھا گیا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ آج کی رات وہ ان سے جدا ہو جائے گی؟ جانے اس سفر کا انجام کیا ہو؟ زندگی کی جانے کہاں شام ہو جائے؟ وہ پھر انہیں دیکھ بھی سکے گی یا نہیں؟ خالہ، کسی کی موت زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ تانیہ نے خالہ فرزانہ کو الجھانے کے لیے ایسے ہی ایک جملہ کہہ دیا۔ اچھا بھائی، خدا کے واسطے اس طرح کی بکواس میرے سامنے نہ کیا کرو۔ یہ آج کل کی لڑکیاں تو موت کا ذکر ایسے کرتی ہیں کہ جیسے آئس کریم خریدنے جا رہی ہوں۔ ہاں خالہ، اچھا یاد دلایا آپ نے۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ آئس کریم کون سی کھائیں گی؟ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جتنی تم سمجھتی ہو، سمجھی؟ خالہ خفگی سے بولی۔ خالہ چھوڑیں بھی، عقل مند بننے میں کیا رکھا ہے؟ بعض وقت یہ عقل بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ وہ ان کی بات کو پھر لے اڑی۔ خالہ فرزانہ سمجھ گئیں کہ اگر کوئی بات ہے بھی تو تانیہ اسے بتانے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا انہوں نے پلٹ کر اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پاندان کھول کر اپنے لیے پان بنانے لگیں۔ خالہ، پان میں بھی کھاؤں گی، تانیہ بڑی چاہت سے بولی۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ انہوں نے اسے محبت سے دیکھا۔ ہائے خالہ، آپ کتنی اچھی ہیں! یہ کہہ کر وہ ان سے لپٹ گئی، پھر جانے کیوں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس کا چہرہ ان کی طرف نہیں تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں اور پان کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 4 بجے کے قریب وہ پکنک منانے کے لیے نکلے۔ افضل کے برابر والی سیٹ پر خالہ فرزانہ بیٹھ گئیں اور پیچھے تانیہ اور دردانہ نے نشستیں سنبھال لیں۔ پہلے سمندر کی طرف رخ کیا گیا، وہاں سورج غروب ہونے تک رہے۔ کچھ کھایا پیا گیا، تصویر کشی کی گئی، اس کے بعد چاروں نے ہل پارک کا رخ کیا۔ خالہ فرزانہ کیونکہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، اس لیے ایک اچھی سی جگہ منتخب کر کے بڑی سفید چادر بچھا دی گئی۔ پاس ہی خورد و نوش کا سامان رکھ دیا گیا۔ دردانہ خالہ فرزانہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ دونوں چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ 9 بجے کے قریب انہوں نے کھانا کھایا۔ دردانہ نے کھانا بہت توجہ سے بنایا تھا، اس لیے بہت مزیدار تھا۔ سب نے خوب ڈٹ کر کھایا، خوب گپیں ہانکیں، پھر راستے میں ایک جگہ رک کر آئس کریم کھائی اور یوں یہ لوگ 11:15 بجے تک گھر پہنچ گئے۔ تانیہ نے اس آؤٹنگ کو بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اس کا تو واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا، مجبوری تھی، گھر کو تو واپس آنا ہی تھا، اور وہ بھی مقررہ وقت سے پہلے۔ اس مقررہ وقت پر اس پر اسرار کمرے میں جو داخل ہونا تھا۔ اس خوشگوار رات کی صبح بڑی ہولناک تھی۔ خالہ فرزانہ فجر کے وقت اٹھنے کی عادی تھیں۔ حسب معمول اذان کی آواز پر ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ واش روم میں جا کر وضو کیا، نماز پڑھی، تھوڑی دیر قرآن شریف کی تلاوت کی، پھر اپنے بیڈ پر لیٹ گئیں۔ جب سے اٹھی تھیں ان کی عجیب حالت ہو رہی تھی، دل پر ایک گھبراہٹ سی طاری تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ شاید رات کی آؤٹنگ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ رات کو انہوں نے کھانا بھی کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا۔ ممکن ہے بلڈ پریشر ہو گیا ہو، لیکن یہ گھبراہٹ کچھ عجیب قسم کی تھی۔ ایک بے چینی سی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو یا ہو گیا ہو، مگر اس کی اطلاع ابھی تک نہ پہنچی ہو۔ وہ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی رہیں، چین نہ ملا تو سائڈ ٹیبل سے پاندان اٹھا کر چھوٹا سا ایک پان بنایا اور منہ میں رکھ لیا۔ سورج کی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر پچھلے لان میں نکل گئیں۔ یہاں ان کی ایک کرسی پڑی تھی جس پر بیٹھ کر وہ ماضی کی یادوں میں گم ہو جاتی تھیں۔ تھوڑا سا ٹہلنے کے بعد وہ اپنی کرسی پر براجمان ہو گئیں۔ کرسی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف نظر کی۔ آسمان پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیر رہے تھے اور کافی اونچائی پر ایک چیل دائرے میں گھوم رہی تھی۔ چیل کو دیکھ کر انہوں نے فوراً نظریں نیچی کر لیں۔ ان کے دل کی بھی ابھی تک وہی کیفیت تھی۔
طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھیں کہ دردانہ کے پاس کچن میں چلی جائیں، اس سے باتیں کر کے دل بہلائیں کہ وہ انہیں ڈھونڈتی ہوئی خود ہی آ گئی۔ بڑی بی بی، آپ یہاں بیٹھی ہیں اور آپ نے یہاں پان بھی کھا لیا، کیا مجھے دیر ہو گئی؟ دردانہ نے خالہ فرزانہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے جوس لے آئی ہوں، اندر رکھا ہے، کیا یہاں پر لے آؤں؟ نہیں، وہیں رہنے دو، خالہ فرزانہ نے جواب دیا۔ دردانہ، جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے، صبح سے میری آنکھ پھڑک رہی ہے، اب میں نے آسمان پر اڑتی ہوئی چیل بھی دیکھ لی، اللہ رحم کرے، جانے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا بڑی بی بی، آپ اس طرح کی باتوں پر یقین کیوں رکھتی ہیں؟ اچھا، تم زیادہ ارسطو نہ بنو، جاؤ اوپر جا کر دیکھو تانیہ بی بی اٹھ گئی ہیں کیا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اگر دروازہ بند ہو تو کیا کھٹکھٹاؤں؟ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، اوپر جا کر دیکھ لو، اور میرا خیال ہے کہ وہ اٹھ چکی ہوں گی۔ خالہ فرزانہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بولیں۔ جی اچھا بڑی بی بی، اس نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور پچھلی طرف سے ہی اوپر کی طرف چلی گئی۔ خالہ فرزانہ نے پان تھوک کر کلی کی اور پھر اپنے بیڈ پر آ کر نیم دراز ہو گئیں۔ سائڈ ٹیبل پر جو گلاس رکھا تھا ابھی وہ ہاتھ بڑھا کر اٹھانا ہی چاہتی تھی کہ کمرے میں دردانہ داخل ہوئی۔ بڑی بی بی، دردانہ کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ اپنا نام سن کر ہاتھ فوراً دل پر رکھا۔ آنکھیں اٹھا کر دردانہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کیا ہوا دردانہ؟ تانیہ بی بی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن وہ کمرے میں نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ خالہ فرزانہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ واش روم میں ہوگی۔ واش روم بھی کھلا ہوا ہے، دردانہ نے بتایا۔ گیلری میں کھڑی ہوں گی، وہ اوپر کہیں نہیں ہے۔ پھر باہر ہوں گی لان میں، وہ نیچے بھی کہیں نہیں ہے، میں پورا گھر دیکھ آئی ہوں، دردانہ نے فکر مندی سے کہا۔ کیا گیٹ کھلا ہوا ہے؟ نہیں بڑی بی بی، گیٹ اندر سے بند ہے اور اس میں تالا بھی پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر بھی نہیں گئیں۔ خالہ فرزانہ کا دل اب دھواں ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، نیچے نہیں ہے، باہر نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی؟ ہائے دردانہ، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، جلدی سے جا کر افضل کو اٹھاؤ۔ جی اچھا بڑی بی بی، وہ تیزی سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ افضل کو اٹھانا آسان کام نہیں تھا، وہ بڑی گہری نیند سوتا تھا، اس کے سر پر اگر ڈھول بھی پیٹا جاتا تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت جیسے معجزہ ہی ہو گیا۔ ادھر دردانہ نے اس کے دروازے پر دستک دی، ادھر اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا دردانہ؟ اس نے پوچھا۔ وہ صاحب جی، آپ کو بڑی بی بی نے بلایا ہے فوراً۔ خیر تو ہے؟ وہ اپنے پاؤں میں چپل ڈالتا ہوا بولا۔ طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ نہیں جی، وہ تانیہ بی بی۔ دردانہ جملہ پورا نہ کر سکی، اس کے حلق میں گولا سا آ گیا۔ کیا ہوا تانیہ کو؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ وہ گھر میں کہیں بھی نہیں ہے، دردانہ نے بامشکل کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ افضل ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ فرزانہ پریشانی کے مارے زرد پڑ چکی تھیں۔ افضل نے خالہ کا چہرہ دیکھا تو اور پریشان ہو گیا۔ خالہ پریشان نہ ہوں، میں ابھی اوپر جا کر دیکھتا ہوں، تانیہ اوپر ہی ہوگی، اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جاؤ جلدی جا کر دیکھو، خالہ فرزانہ نے روندھے ہوئے گلے سے کہا۔ افضل دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا، تانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کمرے میں کسی قسم کی بے ترتیبی کے آثار بھی نہیں تھے، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر تھی، کھڑکیاں بند تھیں، گیلری کا دروازہ بند تھا، بستر پر ایک شکن بھی نہیں تھی، لگتا تھا جیسے بیڈ پر کوئی سویا ہی نہیں، یا اگر سویا تو اس نے اٹھ کر چادر کی شکنیں دور کر دیں۔ افضل نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ کوئی ایسا سراغ مل جائے جس سے اندازہ ہو سکے کہ وہ کہاں گئی۔ کہیں کچھ نہ نظر آیا سو اس نے تکیہ ہٹا کر دیکھا۔ تکیے کے نیچے ایک کاغذ رکھا تھا، وہ تانیہ کا خط تھا، خالہ فرزانہ کے نام۔ افضل اس خط کو پڑھتا ہوا نیچے اتر آیا اور اسے خالہ فرزانہ کے سامنے رکھ دیا۔ خالہ فرزانہ نے بے چین ہو کر اپنا چشمہ تکیے کے نیچے سے نکالا اور جلدی سے آنکھوں پر لگا کر خط پڑھنے لگیں۔ لکھا تھا، پیاری خالہ، میں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں معلوم نہیں، کس کے ساتھ جا رہی ہوں یہ بھی معلوم نہیں، کب واپس آؤں گی نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں واپس آؤں گی۔ میرے ساتھ میرا بھائی محسن راؤ ہوگا، آپ میرا انتظار کریں اور پریشان بالکل نہ ہوں۔ آپ کی تانیہ۔ یہ ایک عجیب و غریب خط تھا، سب کو چکرا دینے والا۔ افضل اور خالہ فرزانہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، دردانہ بھی دیدے پھاڑے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خیر یہ مسئلہ تو اپنی جگہ اہم تھا کہ وہ اچانک کہاں چلی گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ گھر سے کس وقت اور کس طرح گئی۔ گھر کا گیٹ تو جوں کا توں بند تھا، بس ایک ہی راستہ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر کے احاطے کی دیوار جو 6 فٹ سے اونچی تھی اسے پھلانگ کر باہر چلی جائے،
لیکن تانیہ جیسی نرم و نازک لڑکی کے لیے 6 فٹ اونچی دیوار پر چڑھنا اور پھر گھر کے باہر کودنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ گھر کے باہر گئی کب تھی؟ وہ تو گھر کے اندر ہی سے کہیں گم ہو گئی تھی۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ٹھیک 2:30 بجے اس پراسرار کمرے کے دروازے پر پہنچ جائے جس پر تعویذ لٹکا ہوا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا۔ سفر کی خبر نے اس نے اپنا چھوٹا موٹا ضرورت کا سامان ایک بیگ میں رکھ لیا تھا۔ اس نے ڈائری بہت احتیاط سے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ خالہ فرزانہ اس کی اچانک گمشدگی سے بہت متاثر ہوں گی، اس لیے اس نے سوچا کہ خالہ فرزانہ کے نام ایک خط لکھ دیا جائے تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ وہ جہاں گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے اور بڑے نیک عزائم لے کر گئی ہے۔ اسے نیند آ رہی تھی، پکنک منا کر اسے اچھی خاصی تھکن ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ لیٹ گئی تو گہری نیند سو جائے گی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ لیٹے گی نہیں بلکہ بیٹھی رہے گی تاکہ نیند نہ آئے۔ 1 بجے کے قریب جب وہ نیند سے نڈھال ہونے لگی اور بار بار نیند میں جھومنے لگی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گھڑی میں 2:15 بجے کا الارم لگا دے اور بیڈ پر لیٹ جائے اور سو جائے۔ پھر خیال آیا کہ الارم کی آواز کہیں افضل یا خالہ فرزانہ کے کانوں تک نہ جا پہنچے اور اس کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ الارم کی آواز کم کرنے کے لیے ایک طے کی ہوئی چادر اس پر ڈال دی۔ کھڑکیاں اور دروازے پہلے ہی بند تھے۔ ٹھیک 2:15 بجے گھڑی کا الارم بجا۔ الارم بجتے ہی تانیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن دبایا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واش روم میں جا کر منہ پر چھینٹے مارے، اپنے بیگ کو چیک کیا، بستر درست کیا، کمرے کی ہر چیز پر نظر دوڑائی، سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ 2:25 پر وہ اپنے کمرے سے نکلی، پلٹ کر ایک الوداعی نظر ڈالی۔ ایک دم دل بری طرح دھڑکا۔ لائٹ بند کر کے بہت احتیاط سے زینہ اترنے لگی۔ گھر پر ایک پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی، چاندنی کا سحر فضا پر چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرہ سب سے آخر میں تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں چلتی ہوئی اس پراسرار کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس کمرے سے پہلے خالہ فرزانہ کا کمرہ پڑتا تھا جو کہ بند تھا۔ دروازے کے نیچے اندھیرا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے کمرے کی لائٹ بھی بند ہے۔ ظاہر ہے سو رہی ہوں گی۔ ویسے جب کبھی کوئی ناول پڑھنے بیٹھ جاتی تو پھر دیر تک پڑھتی رہتی۔ تانیہ کے جی چاہا کہ خالہ کا دروازہ بجا کر انہیں اللہ حافظ کہے۔ اسے اپنے اس خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ یہ تو آ بیل مجھے مار والی بات ہوتی۔ اس نے غائبانہ ہاتھ ہلا کر خالہ کو اللہ حافظ کہا۔ ٹھیک 2:30 اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن ہینڈل پر ہاتھ نہ پڑا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا، جیسے دروازے کے پیچھے کوئی اس کا منتظر تھا۔ سامنے اندھیرا تھا۔ وہ محض اندازے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ وہ 2-4 قدم ہی اندر آئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ آگے بڑھے یا وہیں کھڑی رہے۔ اگر آگے بڑھے تو کس جانب بڑھے؟ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا وہ جہاں کھڑی ہے وہیں کچھ دیر کھڑی رہے تاکہ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو جائیں۔ وہ اندھیرے میں ایسے ہی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کچھ نظر آ جائے۔ تب اس نے گھپ اندھیرے میں چھت پر کوئی روشنی ٹمٹماتی سی دیکھی۔ ایسے لگا جیسے دور آسمان پر کوئی اکیلا ستارہ ٹمٹما رہا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ستاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ستاروں کی تعداد کے ساتھ مدھم سا اجالا بھی پھیلتا گیا۔ پھر یہ مدھم روشنی دھیرے دھیرے صاف ہونے لگی۔ اس کی نظریں اوپر چھت کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھت اب آسمان کی طرح دکھائی دے رہی تھی اور بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ پھر یہ روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ یوں لگا جیسے چاند نکل آیا ہو۔ ساتھ ہی تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے ریشمی بدن کو چھوتا چلا گیا۔ اچانک اسے اپنے پاؤں کسی نرم چیز میں دھنسے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے فوراً اپنے پیروں کی طرف دیکھا، پھر گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، تب اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کسی صحرا میں تھی۔ پورے چاند کی رات تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تاروں بھرا آسمان تھا۔ چاند اپنے شباب پر تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی، جہاں تک وہ دیکھ سکتی تھی، ریت کے اونچے نیچے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی مکان، کوئی آبادی دور دور تک نہیں تھی۔ کھڑے ہی کھڑے چند سیکنڈوں میں جانے کیا سے کیا ہو گیا تھا، جانے وہ کہاں آ گئی تھی، یہ کون سی جگہ تھی، جانے یہ کیا مقام تھا۔ ابھی وہ مقام حیرت پر کھڑی اپنے ہوش و حواس درست کر رہی تھی کہ ایک سایہ سا اس کے سر پر آیا اور آگے نکل گیا۔ پروں کی پھڑ پڑاہٹ کے ساتھ ہی ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ تانیہ نے ریت پر کسی اڑتے پرندے کا سایہ دیکھا جو اس کے سر سے گزر کر آگے گیا تھا۔
ریت پر اس سائے کا سائز کافی بڑا تھا، جیسے وہ پرندہ بالکل سر کو چھوتا گزرا ہے۔ تانیہ نے پروں کی پھڑپڑاہٹ اور چیخ پر فوراً گھبرا کر اوپر دیکھا، لیکن آسمان پر کوئی چیز نہیں تھی۔ چاندنی پورے شباب پر تھی، دور تک ریت کا صحرا پھیلا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ ماحول، یہ فضا اس کے لیے آئیڈیل تھی۔ اس طرح کے انوکھے مناظر دیکھ کر وہ مسحور ہو جاتی تھی۔ ایسے مناظر تو اس نے انگلش فلموں میں دیکھے تھے، لیکن اب وہ خود کسی فلم کا حصہ بن گئی تھی، ایسی فلم جس کا کوئی ڈائریکٹر تھا اور نہ ہی کوئی فوٹوگرافر۔ پھر کہیں سے چھم چھم کی آواز آنے لگی، جیسے کسی کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوں اور وہ دوڑا چلا آ رہا ہو۔ آواز کی سمت پر اس نے نظریں اٹھائی تو سامنے سے ایک ہیولا سا آتا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر اس ہیولے نے شکل و صورت اختیار کر لی۔ وہ ایک اونٹنی تھی جس پر کوئی سوار نہیں تھا۔ وہ اونٹنی اس کے نزدیک آ کر ٹھہر گئی اور خود ہی ریت پر بیٹھ گئی۔ تانیہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی، جانے یہ اونٹنی کہاں سے آ گئی ہے اور یہ یہاں کس لیے بیٹھ گئی ہے۔ تب کہیں نزدیک سے ایک آواز آئی، اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے لیے بھیجی گئی ہے۔ تانیہ نے گھوم کر چاروں اطراف دیکھا، آواز والا کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ تانیہ کے بیٹھتے ہی اونٹنی کھڑی ہوئی، اگرچہ اونٹنی بہت احتیاط سے اٹھی تھی، پھر بھی تانیہ آگے پیچھے جھول کر رہ گئی۔ چاند کے رخ اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی رفتار بڑھائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ رات کا وقت، اونٹنی کی سواری، چاندنی رات، لقو دک صحرا اور ایک حسین ترین لڑکی۔ عجیب منظر تھا، کوئی انسان بھی اس منظر کو دیکھ لیتا تو دم بخود رہ جاتا، لیکن یہاں تو دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ آدم نہ آدم زاد، ہو کا عالم تھا۔ یہ کوئی اور ہی دنیا تھی، منظر پر منظر بدلتے جا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اونٹنی اڑ رہی ہو۔ جانے کتنی مسافت طے ہوئی۔ چاند اب بھی سامنے تھا، دھیرے دھیرے وہ اپنی تابانی کھوتا جا رہا تھا۔ بالآخر دوڑتے دوڑتے اونٹنی کی رفتار کم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ رک گئی۔ سفر کرتے ہوئے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، جانے وہ کتنا فاصلہ طے کر کے آئی تھی۔ رات کا سحر ٹوٹ چکا تھا، سورج ایک لال توے کی طرح بہت دھیرے دھیرے نمودار ہو رہا تھا۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر تانیہ اس کی پیٹھ سے اتر گئی اور کھڑے ہو کر نکلتے سورج کو دیکھنے لگی۔ یہ صحرا کی صبح تھی، یہ عجیب صبح تھی، ایسی خوبصورت اور انوکھی صبح اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سامنے کچھ نہیں تھا، بس ریت کے ٹیلے تھے اور زمین کے آخری سرے سے سر ابھارتا سورج تھا، اور پھر آسمان ان تین چیزوں پر مشتمل۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا لینڈ اسکیپ تھا۔ اس منظر کی دلکشی اور حسن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صبح کے اس سحر میں کھوئی ہوئی تھی کہ اپنی پشت پر اچانک اسے پروں کی تیز پھڑ پھڑاہٹ سنائی دی۔ پھڑ پھڑاہٹ کے ساتھ ایک تیز چیخ کی آواز تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، آسمان پر کچھ نہیں تھا، لیکن زمین پر کسی اڑتے ہوئے پرندے کا سایہ پڑ رہا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا، اصل غائب تھی، نقل دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اس سائے کو دور جاتے ہوئے دیکھا۔ ریت پر پڑتا سایہ اتنا بڑا تھا، لگتا تھا کہ وہ پرندہ بہت نیچی پرواز کر رہا ہے۔ ابھی وہ اس سائے کو غائب ہوتا دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے ایک سایہ اور نمودار ہوا، اور یہ دیو قامت سایہ کسی انسان کا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چادر اوڑے ہوئے ہے۔ سورج کیونکہ ابھی نکل رہا تھا اور وہ جو کوئی بھی تھا سورج کے سامنے تھا، اس لیے اس سائے کی جسامت غیر معمولی تھی۔ یہاں بھی وہی معاملہ تھا، صرف سایہ تھا۔ کس کا سایہ تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سایہ اس کی سیدھ میں اسی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ سایہ کا سر تانیہ کے قدموں میں آ گیا۔ قدموں پر سائے کے آتے ہی تانیہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں میں آگ لگ گئی ہو۔ گھبرا کر اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ایک لمحے میں وہ سایہ اس پر چھا گیا، اور تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا ہو اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہو۔ یہ احساس، یہ اذیت چند سیکنڈ سے زیادہ کی نہیں تھی۔ جب اس کے حواس درست ہوئے تو اس نے دیکھا کہ اس سائے کا دور تک پتہ نہیں، پھر وہ جگہ بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ سخت زمین پر کھڑی تھی۔ زمین اگرچہ ناہموار تھی، لیکن جا بجا چھوٹے بڑے پودے نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ اس جھونپڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تو وہی خواب والی جھونپڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی، قریب ہوتی ہوئی جھونپڑی کی چھت پر اسے الو بیٹھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ اور نزدیک ہوئی تو اسے جھونپڑی کے دروازے پر سانپ بھی دکھائی دینے لگا۔ وہ ابھی اندر سے نکلا تھا اور دروازے پر پھن اٹھائے اور کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ خواب کا پورا منظر اب حقیقت کا روپ دھار گیا تھا۔
सांप ने उसे अपने सामने देखकर एक जोरदार फुंकार मारी। फुंकार मारते ही झोंपड़ी की छत से उल्लू उड़ गया। सांप झपट कर उसकी तरफ बढ़ा। वो खौफजदा होकर पलटकर भागना ही चाहती थी कि झोंपड़ी के अंदर से आवाज आई, डरो मत, आओ झोंपड़ी के अंदर आ जाओ। वो दौड़ती कैसे नहीं, वो सांप उसकी की तरफ बढ़ रहा था। वो खौफजदा होकर अभी चंद कदम ही पीछे हटी थी कि उसने देखा कि वो सांप उसकी तरफ आने के बजाय दूसरी तरफ मुड़ गया और घूमकर झोंपड़ी के पीछे गायब हो गया। अब झोंपड़ी की छत पर कोई चीज और ना दरवाजे पर कुछ था। वो खड़ी सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी वो आवाज फिर आई, डरो मत, आओ झोंपड़ी के अंदर आ जाओ। ये आवाज सुनकर वो झोंपड़ी के छोटे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी वो दरवाजे में दाखिल होने के लिए झुकी ही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अंदर जाने से रोक दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कंधे पर हाथ रखने वाले ने हाथ हटा लिया। ना सिर्फ हाथ हटा लिया, बल्कि 2 कदम पीछे हटकर भी खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बराह रास्त सूरज की रोशनी पड़ रही थी। उसकी सांवली रंगत चमक रही थी। वो ढीले ढाले स्याह लिबास में था। कंधों पर झूलते लंबे लंबे बाल, कानों में चांदी की बालियां, लंबा चेहरा, ऊंचा लंबा कद, एक हाथ में मोटा सा कड़ा और उंगली में चांदी की पत्थर लगी अंगूठी, स्याह चमकीली आंखें। अजीब शख्सियत थी उसकी। उसे देखकर खौफ भी महसूस होता था और उसे देखने को जी भी चाहता था। वो दोनों हाथ बांधे पुरशौक निगाहों से तानिया को देख रहा था। कौन हो तुम? तानिया ने वजाहत तलब अंदाज में पूछा। मैं काला चिराग हूं, वो बोला तो उसके सफेद चमकदार दांत दिखाई दिए जो बहुत भले महसूस हुए। ओह, अच्छा तो वो आप हैं। तानिया के लहजे में शनासाई की झलक थी। अब तक मैं आपके बारे में सुनती रही थी, आज देख भी लिया। मैं इस सहरा में तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। मैं एक अरसे से तुम्हारी आमद का मुंतजिर था। क्यों आखिर? तानिया ने पूछा। यही बताने के लिए मैंने अंदर जाने से रोका है, उसने जवाब दिया। अंदर कौन है? अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैं तो अंदर जा रही थी, आप ही ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। तानिया ने तासुफ भरे लहजे में कहा। तुम उसे देखोगी तो तुम्हें शदीद तकलीफ होगी। मैं चाहता हूं कि तुम देखने से पहले मेरी बात सुन लो। अंदर है कौन आखिर, कुछ पता तो चले। तुम्हारा भाई मोहसिन राव, उसने बहुत सादगी से जवाब दिया। अंदर मेरा भाई है? वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है और आप मुझे अंदर जाने से रोक रही हैं। ये क्या जुल्म है? मुझे अंदर जाने दें। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ, वो बेचैन होकर बोली। तुम्हारा भाई अंदर जिस हालत में है उसे देखकर तुम्हें दुख होगा, काले चिराग ने गंभीर लहजे में कहा। आप मुझे अंदर जाने दें, तानिया ने जिद की। तुम अंदर ना जाओ, मेरे साथ आओ, वो जाने के लिए मुड़ा। वो किसी की कैद में है। कैद में? वो परेशान होकर बोली। किसने कैद किया है मेरे भाई को? बक्का ने। काले चिराग ने कैद करने वाले का नाम बताया। बक्का? ये किस किस्म का नाम है? कौन है ये बक्का? सब यहीं खड़े खड़े मालूम कर लोगी या मेरे साथ कहीं चलकर बैठोगी? मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे साथ, मेरी बस्ती में, उसने झोंपड़ी के एक जानिब बढ़ते हुए कहा। तानिया का अगरचे जाने को जी तो नहीं चाह रहा था। वो अपने भाई का नाम सुनकर बेकल हो गई थी। वो झोंपड़ी में घुसकर अपने भाई को देख लेना चाहती थी। अपने भाई की खातिर ही तो उसने ये पुरस्रार सफर इख्तियार किया था। लेकिन काले चिराग ने उसे जिस अंदाज में गुफ्तगू की थी, उससे मामले की संगीनी का पता चलता था। लिहाजा उसने सोचा कि जिद करके मामले को बिगाड़ने से बेहतर है कि वो हालात को समझने की कोशिश करे। काला चिराग उसे कुछ बताना चाहता था तो क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। आगे जो होगा देखा जाएगा। वो उसके पीछे चल पड़ी। काला चिराग झोंपड़ी की पुश्त पर पहुंचकर झोंपड़ी से कुछ फासले पर जाकर रुक गया। खड़े होकर उसने अपने दोनों हाथ परों की तरह फैलाए। सूरज की तरफ उसकी पुश्त थी। जमीन पर उसका लंबा सा साया पड़ रहा था। हाथ फैलाकर उसने तानिया से मुखातिब होकर कहा, तरकिश, मेरे साए में आ जाओ। तानिया जैसे ही उसके जमीन पर पड़ते साए में दाखिल हुई, उसे शदीद हिद्दत का एहसास हुआ, जैसे वो किसी भट्टी में झोंक दी गई हो। ये एहसास चंद सेकंडों का था। जैसे ही उसके हवास बहाल हुए थे, उसने खुद को एक खंडर में पाया। जहां वो खड़ी थी वहां से सीढ़ियां शुरू हो रही थी। ये सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। सीढ़ियों के आखिर में उसे एक दर सा नजर आया। काला चिराग आहिस्ता आहिस्ता वो सीढ़ियां उतरता जा रहा था। चंद सीढ़ियां उतरने के बाद उसने पलट कर देखा, तानिया अभी ऊपर ही खड़ी थी। उसने हाथ का इशारा दिया और बोला, आओ। तानिया उसकी तकलीद में सीढ़ियां उतरने लगी। ये सीढ़ियां काफी गहराई में नीचे तक चली गई थी। सीढ़ियां इतनी चौड़ी थीं कि 4-5 आदमी बैक वक्त उतर सकते थे। सीढ़ियों के दोनों तरफ पत्थरों की एक दीवार थी जहां सीढ़ियां खत्म हो रही थीं।
اس کے سامنے بھی دیوار تھی۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک چوڑا در دکھائی دے رہا تھا۔ کالا چراغ اس در میں داخل ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ تانیہ اس سے 8-10 سیڑھیاں اوپر تھی۔ جب وہ در کے سامنے پہنچی تو کالا چراغ اس کا منتظر تھا۔ جب وہ در میں داخل ہو گئی تو کالا چراغ پھر چل پڑا۔ در میں داخل ہو کر تانیہ کو ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ در میں داخل ہوگی تو آگے گھپ اندھیرا ہوگا اور وہ کسی غار نما چیز میں داخل ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سامنے ڈیوڑی تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک محرابی دروازہ تھا اور دروازے کے دونوں بھاری پٹ کھلے ہوئے تھے۔ یہ کسی محل کا سا دروازہ تھا۔ کھلے دروازے میں سے اسے ایک خوبصورت فوارہ اور پس منظر میں پتھروں کی عمارت نظر آ رہی تھی، اور اس کے سامنے ایک خوبصورت باغ پھیلا ہوا تھا اور بہت گہرے نیلے رنگ کا آسمان نظر آ رہا تھا۔ جب تانیہ دروازے سے گزر کر اندر پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بہت بڑے میدان میں آ گئی ہے۔ سامنے ایک بڑی عمارت تھی، اس کے بعد در ہی در تھے۔ یہ شاید گھروں کے دروازے تھے۔ چاروں طرف اسی طرح کے گھر تھے اور درمیان میں ایک بہت خوبصورت سرسبز باغ تھا۔ ابھی تک اسے ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کالا چراغ سامنے والی بڑی عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنی بڑی جگہ، اتنی خوبصورت جگہ اور ایسی ویرانی۔ آدمی تو آدمی، یہاں تو کوئی پرندہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تانیہ نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے پرتجسس لہجے میں کہا، دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں، دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں کچھ ہے دیکھنے کو؟ بہت کچھ ہے، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ اپنی آنکھیں بند کرو ذرا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ کا سایہ اس کے سر پر ڈالا۔ تانیہ نے اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس نے بند آنکھوں سے ایک ہوش ربا منظر دیکھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی چمگادڑیں نظر آئیں۔ کچھ اڑ رہی تھی اور کچھ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ ہلکی روشنی تھی، ایک بہت بڑا غار نما حال سا تھا۔ آنکھیں کھولی تو پھر وہی خوشگوار منظر تھا۔ چمکیلی دھوپ، خوبصورت سا باغ، چاروں طرف در ہی در اور بالکل سناٹا۔ یہ کیا تھا؟ تانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اپنی آنکھیں دوبارہ بند کرو۔ کالے چراغ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے ہدایت کی، اور اس مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ کا سایہ اس کے سر پر نہیں ڈالا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ تانیہ نے اس کی ہدایت کے مطابق ڈرتے ڈرتے دوبارہ آنکھیں بند کیں تو اسے اندھیرے کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بولی، اب تو کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر دیکھنا چاہتی ہو؟ کالے چراغ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، تانیہ نے خوفزدہ ہو کر کہا، لیکن یہ تھا کیا؟ آؤ میرے ساتھ۔ کالا چراغ آگے بڑھنے لگا، اور اس منظر کو فریب نظر سمجھ کر بھول جاؤ۔ آئندہ اس طرح کی فرمائش ذرا سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ ہماری بستی ہے، ہماری دنیا ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو وہاں نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، اسے کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ تانیہ نے اس سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی گئی۔ فوارے سے گزر کر وہ لوگ بڑی عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ بڑے بڑے سرخ پتھروں کی عمارت تھی۔ بالکل سیاہ چمکیلا دروازہ تھا اور اس پر جا بجا پیتل کی میخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس بڑے دروازے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ کالے چراغ نے چھوٹے دروازے کو پیچھے دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ وہ اس دروازے میں داخل ہو گیا اور تانیہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے میں داخل ہو گئی۔ اس عمارت میں بھی سناٹا طاری تھا۔ ایک شخص بھی اسے نظر نہیں آیا تھا، لیکن اب اس میں کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جانے جواب میں چراغ اسے کیا دکھا دے۔ وہ خاموشی سے اس کی تقلید کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ ایسے کمرے اس نے تاریخی ڈراموں میں دیکھے تھے۔ ایسا کمرہ کسی بادشاہ یا ملکہ کا ہوتا تھا۔ اونچی اونچی مسندیں، سرسراتے ہوئے بڑے بڑے پردے، جھاڑ فانوس، حسین قالین۔ کمرے میں داخل ہو کر کالے چراغ نے اسے ایک مرصع کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے اونٹنی پر ایک تھکا دینے والا طویل سفر کیا ہے، کچھ دیر آرام کر لو، میں تمہارے ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور اس کا جواب سنے بغیر کمرے کے اندرونی دروازے سے باہر چلا گیا۔ وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ بھوک سے زیادہ اسے نیند ستا رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ایک کونے میں پڑے بڑے سے چھپر کھٹ کی طرف بڑھی، اور جب وہ اس پر لیٹی تو ایسا لگا جیسے گلاب کی پتیوں پر لیٹ گئی ہو۔ اس قدر نرم ملائم بستر تھا۔ اس کے تکیے مہک رہے تھے۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ کالا چراغ ناشتے کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ وہ آتا ہی ہوگا، لیکن نیند نے اسے مزید کچھ سوچنے کی مہلت نہ دی۔ اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کالا چراغ جب ناشتے کی کشتی لے کر آیا،
تب تک تانیہ گہری نیند سو چکی تھی۔ کالے چراغ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سوئی ہوئی تانیہ کو دیکھا، کشتی میز پر رکھی اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تانیہ بہت تھکی ہوئی تھی، وہ سپہر تک سوتی رہی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک غیر مانوس کمرے میں پایا۔ اس کی نظر سب سے پہلے چھت پر لٹکے بڑے سے فانوس پر پڑی، پھر اس نے چھپر کھٹ کو دیکھا۔ حواس بحال ہوئے تو اسے یاد آ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے سوتے ہوئے شاید بہت دیر ہو چکی تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے میز پر کئی کشتیاں رکھی تھیں۔ وہ میز کے نزدیک گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کشتی میں ناشتے کا سامان ہے، دوسری کشتی میں کھانا ہے، تیسری کشتی میں کچھ پھل ہیں، ایک کشتی میں پانی اور گلاس رکھے ہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ سونے سے اس کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ باتھ روم میں جا کر نہا دھو لے اور کپڑے تبدیل کر لے۔ اس نے اپنے بیگ سے کپڑے نکالے اور کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی کہ باتھ روم کس طرف ہے۔ ابھی وہ اندازہ ہی لگا رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کالا چراغ اندر داخل ہوا۔ وہ اسے کھڑا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ ذرا منہ ہاتھ دھو کر تازہ ہونا چاہتی ہوں۔ وہ سامنے چلی جاؤ، پردہ ہٹاؤ گی تو دروازہ نظر آ جائے گا۔ کالے چراغ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارے کے مطابق جب اس نے پردہ ہٹایا تو وہاں واقعی ایک دروازہ موجود تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہو کر جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ ہر طرف وہ نظر آ رہی تھی، دائیں بائیں، سامنے، پیچھے، چھت پر، فرش پر، کہاں نہیں تھی وہ؟ وہ نظر کیسے نہ آتی؟ ہر طرف آئینے جو لگے ہوئے تھے، چھت اور فرش پر بھی آئینے تھے، حتیٰ کہ دروازے کی پشت پر بھی آئینہ تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد شیشے کی دیوار میں گم ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت حمام تھا۔ فرش پر ایک حوض تھا جس کی لمبائی 6 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ رہی ہوگی۔ اس کی گہرائی بھی 4 سے 6 فٹ تھی۔ اس حوض کی سطح نیلے رنگ کی تھی، اس لیے حوض اور اس کا عکس نظر آ رہا تھا، ورنہ آئینوں کی وجہ سے اتنے عکس دکھائی دے رہے تھے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سی چیز کس جگہ پر ہے۔ جب وہ اس آئینے حمام سے نہا کر باہر نکلی تو بالکل فریش ہو چکی تھی۔ کالا چراغ کمرے میں موجود تھا۔ تانیہ اس وقت اس تر و تازہ گلاب کی مانند لگ رہی تھی جس پر شبنم کے قطرے پڑے ہوں۔ اس کا حسن مبہوت کرنے والا تھا۔ کالا چراغ اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ نے اپنے کھلے بالوں میں تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کی پرشوق نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی اور میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ اب اسے شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ اب تم کیا کھاؤ گی؟ کالا چراغ اٹھ کر میز کی طرف بڑھا۔ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا وقت تو نکل چکا ہے، اب تو شام کی چائے کا وقت ہے۔ میز پر اتنا کچھ موجود ہے، کچھ بھی کھا لوں گی، آپ فکر مند نہ ہوں۔ کھانا لائے ہوئے بھی کئی گھنٹے ہو گئے، دیکھ لو ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہے میں کھا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا تو کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ خوش ہو کر بولی، ارے یہ تو بالکل گرم ہے، کیا آپ دوبارہ لائے ہیں؟ نہیں تو دوپہر ہی کو لایا تھا، کالے چراغ نے معصومیت سے کہا۔ تانیہ نے اپنے مطلب کا کھانا تشتری میں نکالا اور کھانے لگی۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اسے فوراً دردانہ یاد آ گئی۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی بہت مزیدار ہوتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے چائے پی۔ یہ چائے تو صبح کی تھی لیکن ابھی تک اس قدر گرم اور تازہ تھی جیسے ابھی دم دی گئی ہو۔ تانیہ نے کالے چراغ کو چائے کی پیشکش کی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں چائے نہیں پیتا۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد کالے چراغ نے برتن اٹھائے۔ تانیہ نے چاہا بھی کہ وہ اس سے کہے کہ برتن میں رکھاتی ہوں، لیکن وہ یہ بات کہہ نہ سکی۔ کالے چراغ نے سارے برتن ایک ساتھ اٹھائے اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر تانیہ نے اپنے سر سے تولیہ کھولا اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ پھر اس نے اپنے بال باندھے اور آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔